یہ کہانی ایک دل دہلانے والی سمندری اسپیشیز کے بارے میں ہے۔ کہانی کی شروعات ایک سمندری مہم کے ساتھ ٹیلر سے ہوتی ہے، جو کہ ایک باہمت ریسکیو ٹیم کا لیڈر تھا۔ ایک دن اس کی ٹیم کو سمندر میں ایک سب مرین میں پھنسے ہوئے لوگوں کی جان بچانے کا موقع ملتا ہے۔ ٹیلر اور اس کی ٹیم اپنے تمام وسائل اور ہمت کے ساتھ ان لوگوں کو بچا رہے تھے کہ اچانک سے ان کے ساتھ کافی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ ایک خوفناک کریچر جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے، ان کی سب مرین کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کریچر کی موجودگی ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے۔ ٹیلر اپنی ٹیم کے ساتھ ان لوگوں کو بچانے کے لیے سب مرین کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں انسانیت کا جذبہ تھا، اس لیے ٹیلر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے دوسروں کی جان بچائی۔ دوسری طرف ایک ریسرچ سینٹر میں ایک اور دلچسپ کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ اس ریسرچ سینٹر کے مالک، جو کہ ایک عظیم سائنس لیڈر رہ چکے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی سوئن کے ساتھ مل کر ایک انقلابی تحقیق پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں سمندر کی سب سے گہری جگہ مرینا ٹرینچ سمجھی جاتی ہے، مگر ان کا ماننا تھا کہ اس سے بھی نیچے ایک اور دنیا ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک جدید سب مرین تیار کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے خاص ٹیم ممبرز کو بھیجتے ہیں، جنہوں نے مرینا ٹرینچ کے نیچے ایک نئی دنیا دریافت کی۔ اس دنیا میں نہ صرف عجیب و غریب مخلوق اور مچھلیاں نظر آئیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں اور انسانوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ جیسے ہی ریسرچ سینٹر والی ٹیم اس نئی دنیا میں داخل ہوتی ہے، اچانک ایک اجنبی مخلوق ان کی سب مرین سے ٹکرا جاتی ہے اور ان کا رابطہ ریسرچ سینٹر کی ٹیم سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو بچانے کی واحد امید ٹیلر ہوتا ہے، جو کہ اس سے پہلے ریسرچ ٹیم میں حصہ لے چکا ہے۔ اس کے باوجود ریسرچ سینٹر ٹیم کے کچھ لوگ ٹیلر پر اعتماد نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کے پچھلے تجربات میں کچھ لوگ اس کی وجہ سے مر چکے تھے۔ لیکن آخرکار سینٹر کا مالک اسے اپنی ٹیم کے ساتھ مدد کے لیے بلاتا ہے اور ٹیلر ایک نئی سب مرین میں ان کی مدد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ٹیلر جب سمندر کی گہرائیوں میں پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات سوئن سے ہوتی ہے، جو خود ہی سب مرین میں گئی تھی تاکہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکے۔ لیکن انہیں اس دوران خوفناک آکٹوپس کی شکل میں سمندری مخلوق کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خطرناک مچھلی، جس کا نام میگ ہوتا ہے، ان پر حملہ کرتی ہے۔ میگ ایک بہت بڑی شارک ہے، جو سمندر کی سب سے طاقتور مخلوق سمجھی جاتی ہے۔ میگ کی دہشت ان سب پر چھا جاتی ہے اور ان کے لیے اپنی جان بچانا ناممکن نظر آتا ہے، مگر ٹیلر اور اس کی ٹیم کا عزم کبھی نہیں ٹوٹتا اور اس مچھلی کو قابو کرنے اور سمندر کی گہرائیوں میں موجود دیگر مخلوق کو بچانے کے لیے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ ٹیلر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میگ کو بے ہوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران وہ سمندر کی گہرائیوں میں ایک زہر بھرے ہوئے مواد سے میگ کو مارنے کی حکمت عملی اختیار کرتا ہے اور آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن میگ کی موت کے بعد بھی خوف ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ اور بڑی مچھلیاں اور سمندری مخلوق ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن کر سامنے آتی ہیں۔ اس کے باوجود ٹیلر اور سوئن اپنی جانیں بچانے اور مچھلیوں سے لڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایک آخری مشن کے دوران ٹیلر اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سب مرین کے تیز دھار بلیڈ سے میگ کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا ہے، اور ایسے ٹیلر اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے میگ کو مکمل طور پر مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے اندر موجود خون اور گوشت سمندر کی دیگر مخلوق کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آخرکار ٹیلر اور سوئن کی زندگی بچ جاتی ہے اور وہ دونوں ریسرچ سینٹر واپس آتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں ایک عظیم خطرے کا مقابلہ کر لیا ہے